بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 6 مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے آج جو میلسی میں تقریر کی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ نئے پاکستان میں پرانے عمران خان کی دبنگ انٹری ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور اقتدار کا یہ خطرناک ترین خطاب تھا، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے اس طرح سے اوپنلی ایک ایسے موقع پہ امریکہ کو للکارا ہے جب امریکہ پہلے ہی بہت غصے میں ہے، جب امریکہ رشیا کے معاملے میں جو ہے امریکہ اور اس کے اتحادی سینکشنز لگا رہے ہیں رشیا کے اوپر اور بہت سخت بیانات دے رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی جو خط لکھا گیا 22 سفیروں کی جانب سے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی جو تلخیاں ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی موو ہے، اس کے بارے میں شواہد یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ ہی اس کے پیچھے ہے، بیرونی قوتیں اس کے پیچھے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کا جو آزاد خارجہ پالیسی ہے، جو عمران خان صاحب کی رشیا سے قربت ہے، چائنا سے قربت ہے، جو امریکہ کے خلاف ان کے بیانات ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتا ہے، بیرونی قوتیں عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ آج کا جو عمران خان صاحب کا خطاب تھا وہ خطرناک تو تھا ہی، لیکن جرت مندانہ خطاب تھا، ایک جو پاکستان کے کسی غیرت مند حکمران کا بیان ہونا چاہیے، موقف ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح سے تھا۔ عمران خان صاحب نے جو تقریر کا آغاز کیا وہ تو اس بات سے کیا، انہوں نے جنوبی پنجاب کو بتایا کہ 500 ارب مزید وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں الگ بھی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا نئی چیزیں جنوبی پنجاب میں ہوئی ہیں اس دور حکومت میں یا جو ہونے جا رہی ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو بہت بڑا اعلان کیا وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے حوالے سے آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں لائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن اب اس پہ ایکسپوز ہوگی اگر وہ اس آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دے گی، جو کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ کسانوں کو کس طرح سے فائدہ ہوا وہ فگرز پرائم منسٹر نے دی، لیکن میں جب اسپیچ سن رہا تھا تو میں نے کہا میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اگلے لمحے عمران خان صاحب نے اس مسئلے کو ایڈریس کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کھاد کا بحران رہا، لوگوں کو مسائل ہوئے، یوریا کی کم ہوئی، لیکن اب ہم نے گیس زیادہ دی ہے جو ہے وہ فیکٹریز کو، اور 1 لاکھ ٹن ہم نے کھاد جو ہے وہ چائنا سے منگوائی ہے، تو اب کھاد کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات دیکھنی ہوگی، سب سے زیادہ کسان جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بیوروکریسی کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کرپشن کرتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، مکا کرتی ہے، بلیک پہ بیچتی ہے، بکواتی ہے، یہ شکوے وہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس پہ بھی کوئی ایسا سسٹم بنانا ہوگا کہ پاکستان کے کسان کو مسئلہ نہ ہو۔ 20 لاکھ ٹن ہم گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کیسے وقت کے اوپر جب 1 سال میں 2 گنا سے زیادہ قیمت ہو گئی ہے، تو ہمیں اگر یہ 20 لاکھ ٹن ہمارے ملک میں ہوتی، ہمارا کسان خوشحال ہوتا، ہمارے کسان کو فائدہ ہوتا، ہمارا ڈالر پاکستان سے باہر نہ جاتا، بلکہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم تو جو ہے وہ اضافی لاکھوں ٹن گندم پیدا کریں تاکہ ہمارا کسان ایکسپورٹ ہم کریں اور ہمارا کسان بھی خوشحال ہو اور پاکستان بھی اس سے خوشحال ہو۔ عمران خان صاحب نے اس کے بعد بتایا کہ 132 ارب روپے کی ہم کھاد کے معاملے میں سبسڈی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب یہاں سے انہوں نے کہا کہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ملک کو دیوالیہ کر گیا، اور ہم اس میں سے نکل رہے تھے، پھر کرونا آ گیا، لیکن ہم 190 ملکوں میں سے 3 ان ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے بہترین انداز سے کورونا سے نمٹا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، بجلی پوائنٹ پہ کم کیا ہے کیونکہ ٹیکس کلیکشن بڑھ گیا ہے، جتنا ٹیکس بڑھے گا وہ ٹیکس جو ہے وہ عوام پر خرچ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس دن لندن کے بھگوڑے کا پیسہ پاکستان لے آیا اس دن جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں آدھی کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں، اگلی کسی ویڈیو میں اس پہ بات بھی کریں گے، جو چیخیں شروع ہو گئی کہ عمران خان نے امریکہ کو کیوں برا بھلا کہہ دیا ہے، وہ جو اینٹی امریکہ ہوا کرتے تھے سارے، اب عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے تو شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو کیوں برا بھلا کہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جب ڈیزل کا انہوں نے نام لیا تو ڈیزل کے نعرے لگنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا میں ڈیزل پر بھی آتا ہوں، فضل ڈیزل پر بھی میں آتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میرے والدین ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں میں جنریشن تھا جو کہ آزاد پاکستان میں جو ہے وہ پیدا ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کبھی میں نے یہ طے کیا تھا کہ کبھی پاکستان کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دینی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے نہیں جھکا، جب تک میرے اندر خون ہے کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے سفیروں نے پاکستان کو خط لکھا کہ آپ روس کی مذمت کریں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس پر سنقوی صاحب بڑی زبردست ویڈیو کر چکے ہیں کیونکہ ان کی کمانڈ ہے، وہ مسلسل ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ ویڈیو کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یورپی یونین کے سفیروں نے پاکستان کو خط لکھا، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے انڈیا کو یہ خط لکھا؟ اور انہوں نے پھر للکارا کھل کے بات کی، انہوں نے کہا امریکہ کی جو جنگ میں ہم حصہ بنے 80,000 ہم نے جانیں گنوائیں، ہمارے ہزاروں خاندان جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، ہمارا جو قبائلی علاقے ہیں وہ تباہ اور برباد ہو گئے، 100-150 ارب ڈالر کا ہم نے نقصان کیا، ہمیں کیا ملا؟ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کے ہمیں کیا ملا؟ کیا کبھی جب ہم ان کی جنگ میں ان کے ساتھ شامل تھے کیا ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا تھا؟
کیا انہوں نے ہمیں سراہا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کا 10% بھی جو ہے اس کا 10% بھی نیٹو جو مالک ہیں ان کے لوگ نہیں ان کی ڈیتھ ہوئی جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے. 80,000 ہم نے جانیں گنوائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ ہارا، وہ بھی الزام پاکستان پر لگا دیا گیا. مجھے بتائیں کہ کیا جب کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا گیا، جب بھارت نے ظلم اور زیادتی کی، کیا اس وقت آپ بولے؟ کیا آپ نے کشمیر کے معاملے پر ایکشن لیا؟ کیا اس وقت آپ نے انڈیا سے اپنا ناطہ توڑا؟ کیا آپ نے انڈیا سے تجارت ختم کی؟ نہیں کی نا. تو پھر ہمیں کیوں آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا 2008 سے 2018 تک آصف علی زرداری اور نواز شریف کے دور میں 450 ڈرون حملے ہوئے. زرداری انہوں نے کہا سب سے بڑی بیماری. انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی ملک میں اس کی جنگ میں شریک ہوں اور وہ آپ پر ڈرون حملے کر رہا ہو. انہوں نے کہا کہ 2 ڈاکوؤں نے کیوں نہیں امریکہ سے پوچھا تھا کہ ہمارے بے گناہ لوگوں کو آپ مار رہے ہیں. جب ڈرون حملہ ہوتا تھا تو لوگوں کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ دیواروں پر جا لگتے تھے اور یہ نہیں پوچھتے تھے امریکہ سے کیونکہ ان کی چوری کیا ہوا پیسہ باہر پڑا تھا. یہ نہیں پوچھ سکتے تھے. اور انہوں نے اجازت دے رکھی تھی امریکہ کو ڈرون حملوں کی. انہوں نے کہا کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے کیا ایک بھی ڈرون حملہ ہوا ہے؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ایئر فورس کو کہوں گا کہ اگر ڈرون آیا تو ہم وہ ڈرون مار گرائیں گے. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. اور انہوں نے بہت سخت جو ہے وہ امریکہ کو للکارا ہے، سخت باتیں کی امریکہ کے حوالے سے، یورپی ممالک کے حوالے سے، مغربی قوتوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا روس بھی ہمارا دوست ہے، امریکہ بھی دوست ہے، یورپ بھی دوست ہے، چین سے بھی دوستی ہے. یوکرین کی جو جنگ ہے کوشش کریں گے یہ بند ہو جائے، اس میں کسی کا بھلا نہیں ہے. گیس، پیٹرول، گندم مہنگی ہو گئی ہے، بہت اس کا بحران پیدا ہو رہا ہے اور جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. امن میں کسی کو ہمارا ساتھ چاہیے تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ اب آتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک. عدم اعتماد کی تحریک کون پیش کر رہا ہے؟ پہلا مجرم نواز شریف جھوٹ بول کر بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے یہاں سے بھاگا ہے. میں نون لیگ کے ورکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے؟ دوسری بار یہ پاکستان سے بھاگا ہے. پہلی بار یہ اس وقت بھاگا تھا مشرف سے ڈیل کر کے. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ اٹک جیل میں تھا اور زرداری نے بتایا تھا کہ وہاں ٹیشو کے ڈبے ختم ہو گئے تھے کیونکہ یہ روتا تھا، آنسو صاف کرتا تھا اور پھر ان کو لے گئے تھے. یہ مانتا نہیں تھا. سعودی شہزادی نے آ کے بتایا تھا کہ یہ ڈیل کر کے گیا تھا. پھر یہ کہتا تھا کہ میں 10 سال کی نہیں 5 سال کی ڈیل کر کے گیا تھا. اور آپ بتائیں کہ 3 بار کے جو پرائم منسٹر ہے اس کے بیٹے اربوں روپے کے فلیٹس میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے اداروں کو جواب دینی ہے کیونکہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پھر تو پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. یہ اگر پاکستان کو جواب دینی ہے تو پھر یہ کس لیے پاکستان میں حکمرانی کرنے آتے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا شہباز شریف، اس کو دیکھ لیں، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ آ گئے. حدیبیہ کیس میں قاضی فیملی کے اکاؤنٹ میں اچانک لاکھوں پاؤنڈ چلے گئے. اور جو بگوڑا نواز شریف ہے اور اس کی بیٹی مریم وہ فوج کا برا بھلا کہتے ہیں اور شہباز شریف کو جہاں بوٹ نظر آتا ہے وہ وہاں پہ بوٹوں کو پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جنرل جیلانی کا دور نہیں ہے. 1600 کروڑ کا شہباز شریف کو حساب دینا ہوگا. شہباز شریف نے بیٹے اور داماد کو باہر بھگا دیا. تیسرا انہوں نے کہا کردار زرداری بیماری. انہوں نے کہا پہلے سال جب بے نظیر کی حکومت ہے پہلے سال میں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا 10% کیونکہ یہ رشوت لیتا تھا 10%. یہ بمبینو سینما کے ٹکٹ بلایا کرتا تھا. باہر کے اخبارات میں ان پر آرٹیکل لکھے جاتے تھے. ان کا کتابوں میں ذکر ہے. بی بی سی نے ان پر فلم بنائی. نواز شریف نے زرداری کو 2 بار جیل میں ڈالا. حدیبیہ کے کیس زرداری نے نواز شریف پر بنایا لیکن میرے خلاف اب دونوں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سرے محل زرداری نے کہا میرا تو ہے ہی نہیں. بعد میں وہ مانا اور وہ پیسہ لے کے آیا لیکن این آر او کے ذریعے اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کے کیسز ختم کر دیے گئے. 6 کروڑ ڈالر سوئس بینکوں میں پڑے تھے وہ بھی این آر او کی وجہ سے بچ گیا. پھر انہوں نے کہا جی فضلو، اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا کیونکہ مولانا جو ہیں وہ دینی لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، عزت والے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ڈیزل کے پرمٹ بیچ کر پیسہ بناتا رہا ہے، مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتا ہے. میڈیا نے مدرسے کے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہوئے ہیں تو بچوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. فضلو یہ بتاؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کی ضرورت ہے کیا؟ ان کو کیا ضرورت ہے سازش کی یہودیوں کو؟ جب 2008 سے 2018 تک پاکستان کا 4 گنا قرضہ بڑھ گیا اور اب جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے آدھا جو ہے وہ قسطوں میں چلا جاتا ہے قرضوں کی. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ضرورت ہے یہودیوں کو سازش کرنے کی جو تم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے کہا فضلو تمہاری اور میری عمر ایک ہے، کبھی بھی ہمیں اوپر سے بلاوا آ سکتا ہے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے. ہمیں تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے. تمہارا تو وزن بھی زیادہ ہے، تمہیں تو زیادہ آخرت کا سوچنا چاہیے اور تم پیسہ جو ہے وہ دین کے نام پر پیسہ کماتے ہو. اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. جتنا انہوں نے کہا میرا عمران خان صاحب نے کہا علم ہے دین کا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. امر بالمعروف کی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ
یہ امیر ہو گئے، قوم غریب ہو گئی، اور انہوں نے پھر میڈیا سے مخاطب ہوئے، میڈیا کو کہا کہ آپ 30-40 سال سے انہوں نے ملک کو لوٹا، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کا بائیک آؤٹ کرتے، آپ کیوں نہیں مذمت کرتے ان کی کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کا بھی تو ملک ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ میڈیا میں ان کی حمایت کرتے ہیں، کیا وہ کیا یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ فضل ڈیزل، شہباز شریف بھگوڑے نواز شریف، شہباز شریف بھگوڑے نواز شریف اور زرداری کی طرح ہو جائے؟ کیا میڈیا یہ دعا کرتا ہے کہ ان کی اولاد اس طرح کی ہو جائے؟ اور انہوں نے کہا کہ 25 سال قبل ان سے مقابلہ کرنے کے لیے میں سیاست میں آیا تھا، جب تک میرے اندر خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں ان کے لیے پوری طرح تیار ہوں، یہ لے آئے عدم اعتماد، پوری طرح تیار ہوں، چوروں کے ٹولے ڈاکوؤں کے گلدستے سے پوچھتا ہوں کہ جب انشاءاللہ تمہاری عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سخت ترین تقریر، امریکہ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، پرانا عمران خان واپس آ گیا ہے، دبنگ انٹری، سخت زبان، سخت باڈی لینگویج، اور اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف آگے بڑھتی ہیں۔ اس ویڈیو پہ انالیسس کسی اور طرح بھی کریں گے، ابھی تو میں نے کہا امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو انہوں نے امریکہ کو اور مغربی قوتوں کو، بیرونی قوتوں کو للکارا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان اب پرانا وہ پاکستان نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کی جیوزوری کرتا تھا، آپ کے قدموں میں بیٹھتا تھا، آپ کی ڈیٹیشن لیتا تھا، ڈو مور کے مطالبات مانتا تھا۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔